سر پہلا سوال مرید ہندی پوچھتے ہیں آگے آج کے پروگرام کا، اب مسلمہ میں نہیں وہ رنگ و بو، سرد کیوں کر ہو گیا اس کا لہو۔ تو علامہ پوچھتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مسلمانوں پہ زوال آ گیا ہے، ان کا جلال اور دبدبہ ختم ہو گیا ہے، تو کیوں ہوا ہے؟ تو سر رومی کیا جواب دیتے ہیں، اس پہ کچھ تبصرہ فرمائیں۔ رومی کے جواب سے پہلے ایک چیز کا کانٹیکسٹ لینا بہت ضروری ہے سر کہ اصل میں کچھ ملت کا درد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو سود و زیاں سے بالا تر ہو کر ملت کی رہنمائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ٹھیک، پہلے یہ منصب انبیاء کرام کے پاس تھا، اب اس کے بعد صاحب دل لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنا جاہ و جلال بھی نہیں دیکھتے، وہ مقاصد احیاء ملت دیکھتے ہیں اور اس کی جانب رہنمائی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، لیکن ہمارا بہت بڑا تاریخ کے اگر آپ اوراق کھنگالیں تو ایک المیہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے محسنین کو ہی سب سے پہلے مشق ستم بنایا۔ تبھی مولا علی نے فرما گئے کہ اتق شر من احسنت الیہ، کہ جو تیرے ساتھ احسان کرے، جو جس پہ احسان کریں اس کے شر سے بھی بچو۔ ایسے ہی اور اس کی واضح مثال دشت کربلا کی ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ساتھ، پھر اہل بیت اطہار کی خواتین کے معاملات، بچوں کے معاملات، کتنی بڑی ایک گستاخی رسول کی گئی، اور امت کی طرف سے جو کلمہ کے پڑھنے والے نام نہاد تھے ان کی طرف سے۔ اب اس کانٹیکسٹ کے ساتھ ذرا پیر رومی کا جواب آپ سنیں تو سمجھ آئے گی کہ تا دل صاحب دل نامد بدر، جب تک کسی صاحب دل کے دل کو یہ تکلیف نہیں پہنچاتے، ایچ قوم میرا خدا رسوا نہ کر، اللہ نے کسی قوم کو رسوا نہیں کیا۔ تو اصل ہماری یہ وجہ ہوتی ہے کہ خواص جو ہیں لوگ ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ تکلیف دیتے ہیں، رومی نے یہ جواب دیا۔ بے شک۔ بلکہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ کوئٹہ کے بارے میں بہت مشہور زلزلے بھی ہیں، اس قسم کے واقعات بھی موجود ہیں۔ کہتے ہیں وہاں ایک بزرگ تھے اور انہوں نے اپنا دامن پکڑا ہوا تھا ان لوگوں کے معمولات اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ توبہ کرو، اللہ کی جانب رجوع کرو، اور پھر وہ کہتے رہے جی کہ نکل جاؤ، میں ادھر کروں گا تو یہ شہر ادھر ہو جائے گا، ادھر کروں گا تو ادھر ہو جائے گا۔ تو ایسے صاحب دل لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ توچے دانی کے دریں سوارے باشد والی بات ہے کہ یہ بظاہر نظر تو ایسے ہی آتے ہیں کہ جیسے عام لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر یعنی کہ خاک ساران جہارا بحقارت منگر، توچے دانی کے دری گرد سوارے باشد، گرد سوارے باشد، کہ تمہیں کیا پتا کہ اس گرد کے اندر جو ہے کوئی سوار موجود ہو جس کا رخ وہ ہو۔ تو اصل میں قوموں کے اندر حضرت اقبال نے سوال جب کیا تو مولانا رومی نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ صاحب دل لوگوں کا جب درد بھر آتا ہے اور ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اور یہی پیچھے آپ ہسٹری دیکھیں تو انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ قرآن نے بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا ہے، لیکن آپ تو پھر رحمت کا سمندر تھے، پھر بڑی ہستی تو کوئی نہیں آنی، نہ کوئی بہتر ہو سکتی ہے۔ ان کے ساتھ دیکھ لیں، کربلا دیکھ لیں، اس کے بعد یہ خواص جو ہیں پہلے انبیاء دیکھ لیں، اولیاء دیکھ لیں، تو سبھی کے ساتھ یہی ہے۔ اور رومی نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ کا جو کوئی خاص مرد ہے، خاص بندہ ہے، اس کو تکلیف دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زوال آتا ہے۔ ایچ قوم میرا خدا رسوا نہ کر۔ سر اگر ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھیں، جیسے آپ نے پرانے انبیاء کی بات کی ہے، تو ایک بندے کے لیے اللہ نے پوری قوم کو رگڑ دیا، ایسے ہی ہے نا۔ تو مولانا کے کچھ کلام بھی یاد کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کی تفسیر فرماتے ہیں لوگ کہ جی ہست قرآن در زبان پہلوی، مثنوی مانوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی، جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہوئے ہیں۔ تو قرآن کے جو مضامین ہیں وہ ہمیں یہاں نظر آتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بے ادب ہرگز نہ باشی با ملنگ، یہ ملنگ جو ورڈ ہے یہ فارسی کا ہے، ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ کسی ملنگ کے ساتھ کبھی بھی بے ادبی نہ کرنا، کہ اوست دریائے وحدت را نہنگ، اس لیے کہ دریائے وحدت کا مگرمچھ ہے، وہ کھا جائے گا تجھے کسی وقت، دریائے وحدت جس کے پاس ساری طاقتیں۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر ایک اور بات فرماتے ہیں کہ بے ادبی کرو گے تو ہوگا کیا۔ آپ فرماتے ہیں چون خدا ہاہد کے پردہ کثرت درد، جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کے پردے پھاڑ دے، میل شندر تانا پاکاں زند، تو وہ غصے میں آ کے، حسد میں آ کے، بغض میں آ کے اللہ کے پاک لوگوں پہ تانا زنی کرتا ہے۔
من عاد لی ولیا فقد آذنت لہ تو بالحرب. تو سر اپنے ماحول میں ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے ظاہر ہے. آپ دیکھیں کہ جس نے گستاخیاں کی ہیں تھرو آؤٹ دی ہسٹری ہیں, اللہ نے ان کے پردے پھاڑے ہیں کہ نہیں پھاڑے؟ بے شک ایسے ہی ہے. تو مولانا نے یہی فرمایا ہے کہ تا دل صاحب دل نامت بدرد, جب تک کسی صاحب دل کو تکلیف نہیں دیتے ہیچ قوم میرا خدا رسوا نہ کر دے. تو اللہ نے کسی قوم کو رسوا نہیں کیا. اچھا یہ مضمون علامہ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا, بڑا ہی پیارا, میں سناتا ہوں آپ کو. آپ فرماتے ہیں کہ شب رات کو پیش خدا بے گریستم زار, میں اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار رویا. کیوں کہ مسلمانہ چرا زارن و خارن, اے اللہ مسلمان ہر جگہ پہ جوتے کھا رہے ہیں, کیوں زار ہیں, کیوں خا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ندا آمد, آواز آئی, نمی دانی کے ہی قوم, بھئی تجھے نہیں پتا اقبال کہ یہ قوم جو ہے دل دارند ولے محبوب ندارند, دل تو ان کے پاس ہیں, انہوں نے کسی محبوب کو دیا ہی نہیں ہے, کسی کو محبوب ہی نہیں رکھتے. یہ جو میرے محبوب ہیں یہ تو ان کو بھی رگڑ دیتے ہیں. بے شک ایسے بالکل زوال نہ ہے ان پہ. بے شک. تو رومی نے بھی یہی جواب دیا ہے ظاہر.